اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالی یقول کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس طرح کی آیت نازل فرمائی ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کائنات میں جاندار ہے، ذی روح ہے، اسے موت آنی ہے اور موت سے اسے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر موت نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم لوگ اگر مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط محلات میں چلے جاؤ اور مضبوط بلڈنگوں میں چلے جاؤ، پھر بھی اگر موت لکھی ہوئی ہے، جس وقت اس وقت موت آ کر رہے گی۔ تمہارا کسی جگہ چھپ جانا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس طرح کی آیت قرآن کریم نے متعدد جگہ نازل کر کے ہمیں یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں موت کا استحضار رہنا چاہیے، تمہیں فنا ہونا ہے، تمہیں یہاں سے منتقل ہونا ہے، اور پھر منتقل ہونے کے بعد ایک دوسری جگہ تمہیں جانا ہے، جس جگہ کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں۔ عالم آخرت میں جانے کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تجھے جوانی دی، ہم نے تجھے علم دیا، ہم نے تجھے مال و دولت دیا، ہم نے تجھے عہد و منصب دیا، تو نے ان چیزوں کا استعمال کس انداز میں کیا؟ جائز انداز میں کیا، ناجائز انداز میں کیا، غلط انداز میں کیا، صحیح انداز میں کیا؟ اگر اللہ کی منشا کے مطابق ہم نے اسے استعمال کیا ہے، زندگی گزاری ہے، تو یقیناً اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ مستحضر رکھیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائے رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی، موت آنی ہے، تو فوراً ایٹومیٹک انداز میں دوسری بات ہمارے ذہن میں آئے گی، موت آئے گی تو موت کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ جب آدمی کو یہ بات ذہن و دماغ میں پیوست رہتی ہے کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو آدمی پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ آدمی آخرت کے سلسلے میں جواب دہ جب ہے، تو یقیناً وہ اپنے اعمال میں اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہے گا۔ اس درس کا پیغام لے کے جائیں، ہر جاندار کو موت آنی ہے، اور موت کے بعد اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے گا، لہذا ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور عالم برزخ کو بھی اللہ ہمارے لیے بہتر بنا دے، اور عالم آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے، جنت والوں میں سے بنا دے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے صفوں میں ہمیں کھڑا کر دے اور جمع کرے، اکٹھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔